الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریفیں، بزرگیاں اور بڑائیاں، شان و شوکت اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صدر جلسہ فضیلت الشیخ عبد الوہاب جامعی، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، معزز علماء، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں اور بچیوں، آج 4 فروری 2026 بروز بدھ اصلاح معاشرہ ایک روزہ کانفرنس میں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں، کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس سے پہلے میں جمعیت اہل حدیث ہبلی کا شکر گزار ہوں کہ جمعیت نے مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے جمعیت اہل حدیث، جس میں علماء، ذمہ داران، نوجوان، بزرگ، خواتین سب کچھ شامل ہیں جو جمعیت کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار. ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی مرد سدھرتا ہے، کسی ایک مرد کی اصلاح ہوتی ہے تو وہ فرد کی حد تک رہتا ہے، لیکن اگر کسی خاتون کی اصلاح ہوتی ہے تو یوں سمجھیے کہ پورے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے. اصلاح معاشرہ میں جہاں مردوں کا بڑا ہی اہم کردار ہوتا ہے تو وہیں اصلاح معاشرہ میں خواتین کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے.
لیکن اصلاح معاشرہ میں خواتین کو کیا کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ تو اس کا پہلا نقطہ یہ ہے، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ جس طرح مرد اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، کیونکہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ کیا ہے؟ اور وہی ہے عقیدہ توحید، جو شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ عقیدے کا تعلق کلمے سے ہے، اور کلمے کا تعلق عقیدے سے ہے، اور کلمہ توحید اگر درست ہے، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کے شرائط، اس کے مفاہیم اگر یہ معلوم ہے، عقیدہ توحید کے بارے میں اگر خواتین جانتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اصلاح انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے کی تاکید کی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے، لا الہ الا اللہ کو پہلے جانیے، پھر اس کے بعد آپ آگے قدم بڑھائیے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھپ چھپ کر کے مکے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ کھل کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجئے، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں، مکے والے صفا کی پہاڑی کے پاس کھڑے ہیں، اور سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمہ توحید کی دعوت دی۔ یہ سبق مردوں کے لیے، یہ سبق عورتوں کے لیے، یہ سبق بزرگوں کے لیے، یہ سبق نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے ہے کہ ہماری دعوت شروع ہونی چاہیے کلمہ لا الہ الا اللہ سے۔ اگر ہماری زندگی میں کلمہ ہے تو اصلاح معاشرہ ہو سکتا ہے، کلمہ نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، تقوی، توکل، ساری چیزیں ہیں، تو ہمارے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ کلمہ درست نہ ہو، جب تک کہ توحید درست نہ ہو۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ سب سے پہلے کلمے کو جانیں، عقیدہ توحید کو سمجھیں، تب تک ہماری ایمان کی خیر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا معبود بحق الا اللہ۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پر حج ہے، اور 5ویں نمبر پر رمضان کے روزے ہے۔
مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی تنظیم کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، چار چیزوں پر بڑی محنت ہو رہی ہے، لیکن پہلے نمبر پر جو کلمہ ہے اس پر کوئی جماعت کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی نماز کی طرف بلا رہے ہیں، زکوٰۃ کی دعوت دے رہے ہیں، حج کا حکم دے رہے ہیں، رمضان کے روزے کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، لیکن پہلے نمبر پر جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے اس کی دعوت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اہل حدیث کا ایک ایک فرد ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہے کہ ہماری پہلی دعوت شروع ہوتی ہے کلمے سے، ہماری دعوت کا اختتام ہوتا ہے توحید پر۔ عام طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جب بات چیت چھڑتی ہے، چاہے مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، لوگ سوال کرتے ہیں، یا آپ سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، آمین بالجہر کیوں کہتے ہیں، پیر سے پیر کیوں لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، 8 اور 20 رکعت تراویح کا مسئلہ آتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی آدمی ان مسائل میں الجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے توحید کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے اور یہ کہتا ہے کہ مولانا ہمیں 8 رکعت کی دلیلیں بھیج دو، آمین بالجہر کی دلیلیں بھیج دو اور رفع الیدین کی دلیلیں بھیج دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے توحید کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ مسائل اہم نہیں ہیں، عقیدہ توحید کا درست ہونا یہ اہم ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں ایک آدمی سینے پہ بھی ہاتھ باندھ رہا ہے، رفع الیدین بھی کر رہا ہے، آمین بالجہر بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ سے جواب مانگ رہا ہوں میں، کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ آمین 1000 مرتبہ بولے، وہ سینے پر ہاتھ باندھ لے، رفع الیدین کر لے، لیکن ساری بنیاد عقیدے پر ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم عقیدے پہ محنت کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے والے بنتے تو آج ہمارے عقیدے کے اندر اتنی گندگی اور برائی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک نبی کو بھیجا ہے، دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے روکا جائے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا یہی توحید ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے روکنا، یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری تھی۔ اب طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے کہتے ہیں کہ طاغوت کا مطلب یہ ہے کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا پرستش کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، قیام کیا جاتا ہے، رکوع اور سجدے کیے جاتے ہیں، ادب سے کھڑا ہوا جاتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید ہے اور طاغوت کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا توحید ہے، طاغوت کی پوجا پرستش کرنا شرک ہے۔ چاہے وہ زمین کی عبادت کی جائے، چاہے آسمان کی عبادت کی جائے،
کیا چاہے سورج چاند ستاروں کی پرستش کی جائے، چاہے وہ درخت پہاڑ سمندروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا جائے، کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا یہ طاغوت کی عبادت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر اپنی زندگی گزارنے اور طاغوت کی عبادت کرنے سے محفوظ فرمائے. آمین. قرآن کریم کا ایک اور مقام اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، الا نوحی الیہ، ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی ہے انہ لا الہ الا، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی پوجا اور پرستش کے لائق نہیں. الا انا فاعبدون، الا انا فاعبدون. اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو میری عبادت کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. میرے بھائی اور دوستو، اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو سیکھیں. چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، سب کے لیے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو سیکھیں، تب جا کر ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ عقیدہ توحید کو نہ سیکھنے کی وجہ، عقیدہ توحید کو نہ سیکھنے کی وجہ سے آج اللہ کو چھوڑ کر در در بھٹک رہے ہیں اور پریشان ہیں. میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، عقیدہ توحید کو سیکھیں، کیونکہ یہ اسلام کی اصل ہے، اسلام کی بنیاد ہے. یہاں ایک فارمولا میں آپ کو دے دیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ توحید کو سیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کون سی کتابیں ہیں. سوال آتا ہے کہ کون سی کتابیں ہیں. میں آپ کو کسی مولوی کی کتاب کی طرف نہیں لے جاؤں گا، سیدھے سے اللہ کے کلام کی طرف میں آپ کو لاتا ہوں. قرآن کریم میں دو طرح کی صورتیں ہیں، ایک ہے مکی صورتیں اور دوسرے ہے مدنی صورتیں. مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو مکہ اور اس کے اطراف و اکناف نازل ہوئی ہیں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو مدینہ اور اس کے اطراف و اکناف میں نازل ہوئی ہیں. مدنی صورتوں میں احکامات ہیں، مکی صورتوں میں پوری کی پوری توحید ہے. اگر آپ توحید سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم میں سے مکی صورتوں کا ترجمہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ ارے کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ عقیدہ توحید کو سیکھیں گے، اللہ کے کلام سے سیکھنا ہے. اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ مجھے مولویوں کی کتابیں نہیں چاہیے، چھوڑ دیجئے مولویوں کی کتابیں، اللہ کے کلام سے تو سیکھ سکتے ہیں نا عقیدہ توحید. حالانکہ مولویوں کی کتابوں میں عقیدہ توحید قرآن سے ہی پیش کیا گیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے پیش کیا گیا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جماعت کے مولانا کی جو ہے کتاب ہے، کتابوں کو چھوڑ دو، ڈائریکٹ ایسی کتاب پہ آ جاؤ جو ام الکتاب ہے، اور وہ قرآن کریم ہے. اسی قرآن کریم سے توحید کو سیکھو. اور اگر آپ نے مکی صورتیں پڑھ لی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنے آپ کے عقیدے ہیں، غلط عقیدے ہیں، یہ مکی صورتیں آپ کے تمام عقیدے کو درست کر دیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سے علم حاصل کرنے کی، قرآن کریم سے توحید کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ خواتین کو دوسرا نکتہ یہ بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ علم سیکھیں. علم سیکھیں. کون سا علم سیکھیں گے اس کو واضح کرنے سے بہتر ہے قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی
جو غار हिरा में मेरे और आपके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया था, वो सूरह अलक की 5 आयतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तो सबसे पहली वही है इल्म के बारे में, सबसे पहली वही है सीखने के बारे में। अच्छा, हम क्या सीखें? पहली आयत को लेकर अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। पहली आयत क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। याद है आप लोगों को यह आयत? मेरे साथ पढ़िए, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़। इसके 3 टुकड़े मैंने किए हैं आयत के। अब इसको जानने की कोशिश करें। इक़रा पढ़, इक़रा पढ़। सवाल यह है कि क्या पढ़ूं? आमतौर पे हमारे यहां जो उर्दू पढ़ाई जाती है या अरबी पढ़ाया जाता है, अलिफ से अनार बे से बकरी, यही है ना? अलिफ से अनार बे से बकरी। क्या अलिफ से अल्लाह बे से बिस्मिल्लाह नहीं हो सकता? अलिफ से अनार बे से बकरी इसलिए पढ़ाते हैं, अनार खा को सीधा बकरियां चरा लेते, फिर अलिफ से अल्लाह भी नहीं, बे से बिस्मिल्लाह भी नहीं। इक़रा पढ़। सवाल यह है कि क्या पढ़ूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था इक़रा या मोहम्मद, अरे मोहम्मद पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बिकारी, अरे मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता हूं। इक़रा पढ़ बिस्मि रब्बिक। अब पढ़ना क्या है आगे इसी आयत के अंदर बताया गया है। इक़रा पढ़ बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से, अपने रब के नाम से पढ़। इसका मतलब यह है हमारी तालीम का आगाज अल्लाह के नाम से होना चाहिए, हमारे इल्म की शुरुआत अल्लाह के नाम से होनी चाहिए, रब के नाम से होनी चाहिए। जिस तालीम का आगाज रब के नाम से नहीं होता वो तालीम ही बेकार है। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इक़रा पढ़ बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़। भाई रब के नाम से क्यों पढ़ेंगे? किसी और के नाम से पढ़ा जा सकता है, रब के नाम से क्यों पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है? अल्लज़ी खलक़। रब के नाम से इसलिए पढ़ना है क्योंकि उसने हमको पैदा किया है। अपने रब के नाम से इसलिए तुझे पढ़ना है क्योंकि उसने तुझे पैदा किया। उसने सिर्फ मुझे नहीं पैदा किया, आपको पैदा नहीं किया, बल्कि जमीनों को, आसमानों को, सूरज चांद सितारों को, दरख्त पहाड़ समंदरों को, नदी नालों को, जमादात नबातात और दुनिया के हर जर्रे को, दुनिया के हर कायनात को उसी ने पैदा किया। इसलिए उसने कहा इक़रा पढ़ बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से, अल्लज़ी खलक़, जिसने तुझे पैदा किया है। कुरान करीम की पहली वही ये बताती है कि इंसान को पढ़ना लिखना चाहिए। और शायर कहता है कि आदमियत चाहिए तो इल्म सीख ऐ होशमंद, आदमियत चाहिए तो इल्म सीख ऐ होशमंद, वरना हैवानियत सिखाती है तुझे जिहालत की रविश। इसका मतलब यह है कि इल्म इंसान को बुलंद करता है, उसके मकाम और मर्तबे को, उसकी इज्जत को बुलंद करता है। और जिसके पास इल्म नहीं होता वो हमेशा पस्ती में होता है, वो हमेशा जाहिलाना रूप में रहता है। इल्म सीखना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मौलाना 60 साल की उम्र में क्या सीखेंगे, 70-80 साल की उम्र में से क्या सीखेंगे? मेरे भाई और दोस्तों, आदमी बूढ़ा हो सकता है लेकिन इल्म कभी बूढ़ा नहीं होता। आदमी बूढ़ा हो सकता है, एक मर्द बूढ़ा हो सकता है, एक औरत बूढ़ी हो सकती है, लेकिन याद रखिए इल्म कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। हजरात सहाबा कराम 60 साल में, 70 साल में,
80 साल में 90 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के दीन सीखते थे, इल्म सीखते थे, अलिफ बा ता सा पढ़ा करते थे। आज हम दुनिया में इतने मशगूल हो गए हैं, हम कुरान सीखना नहीं चाहते, कुरान पढ़ना नहीं चाहते, कुरान को समझना नहीं चाहते, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ना नहीं चाहते। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। इस्लाह मुआशरा के लिए जहां अकीदा तौहीद का सीखना जरूरी है, तो वहां खवातीन को इल्म का सीखना भी जरूरी है। और यह बात अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे पास बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के कोई इदारे मौजूद नहीं हैं। तालीम बालिगान के लिए कोई सही इदारे मौजूद नहीं हैं। और अगर कुछ इदारों में पढ़ाने वाले पढ़ाते भी हैं तो उन इदारों की हालत बहुत खस्ता है। कुछ उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सूबे कर्नाटक की बात करेंगे तो गिने चुने चंद इदारे हैं जो लड़कियों को तालीम दी जा रही है, लेकिन वो भी खस्ता हालत है और जुबों हाली का शिकार हैं। इन हालात में हमको चाहिए कि हर शहर में एक एक दो दो नहीं, बल्कि हर बस्ती में एक एक लड़कियों का, खवातीन का इदारा होना चाहिए। और शहरों में तो एक नहीं, कई कई इदारे होने चाहिए, ताकि हमारी खवातीन की तरबियत हो सके, उनको इल्म से आरास्ता और पैरास्ता किया जा सके। और माशाअल्लाह तबारकल्लाह, शहर हुबली में जमीयत अहले हदीस हुबली की नुमाइंदगी करते हुए मौलाना सैयद असलम जामई हफिज़हुल्लाह, अभी जो मुझसे पहले खुतबा इस्तिक़बालिया पेश कर रहे थे, इस्लाहुल बनात के नाम पर एक इदारा चला रहे हैं, जिसमें माशाअल्लाह कई खवातीन हैं, बालिग हैं, नाबालिग हैं, वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को तालीम दे रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इदारे को नजर बस से महफूज फरमाए, आमीन। और शहर हुबली की बात यह है कि हमारे दरमियान फजीलत शेख अब्दुल वहाब जामई हफिज़हुल्लाह मौजूद हैं, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटक गोवा। अक्सर और बेशतर खवातीन आपके इदारे से फारिगा हैं और शहर हुबली में काम कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो है इदारों से भी पढ़ी लिखी खवातीन हमारे दरमियान मौजूद हैं और हुबली के मुख्तलिफ मकामात पर मकतब की तालीम दे रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि शेख मोहतरम के इदारे और दीगर जितने इदारे हैं, अल्लाह तबारक व तआला दिन दोगुनी रात चुगनी इन इदारों को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इन इदारों को नजर बस से महफूज फरमाए, आमीन। बात लंबी हो जाएगी, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। वो ये है कि इल्म हासिल करना ये इस्लाह मुआशरा की कड़ियों में से एक अहम कड़ी है। अगर हमारी खवातीन ये चाहती हैं कि मुआशरे की इस्लाह हो जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो इल्म हासिल करेंगे। और इल्म हासिल न करने का नतीजा ये है कि आज हमारी लड़कियां, हमारी बहन बेटियां दुनियावी तालीम की वजह से, आज हमारी बहन बेटियां दुनियावी तालीम की वजह से गैरों के पास जाकर अग्नि के 7 फेरे लेकर अपने खानदान को, अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को, अपनी बस्ती के और अपनी जमात के और पूरी की पूरी उम्मत की डंका बजा रहे हैं और पूरी की पूरी उम्मत को जलील कर रहे हैं। अगर इन लड़कियों को दीन का इल्म होता, शरीयत का इल्म होता, इनके अंदर अल्लाह का डर और खौफ होता, तकवा और परहेजगारी इनके अंदर होती, तो आज हमारे माशरे का इतना बिगाड़ न होता। जहां मर्दों के लिए दीन को सीखना जरूरी है, तो वहीं औरतों को भी दीन सीखना जरूरी है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने के लिए कहा है। यहां इल्म के ताल्लुक से एक हदीस पेश करके बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। सही अल जामे की रिवायत
حدیث نمبر 2207، حضرت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اہل بدعت سے علم حاصل کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، حدیث کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اہل بدعت سے علم حاصل کریں گے، اور آج ہو رہا ہے کہ اہل بدعت سے علم کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ 10 بائی 10 کے کمرے میں ایک یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے، یا تو انجینئر ہے، یا تو پلمبر ہے، یا تو کوئی ڈاکٹر ہے، یا پھر کوئی وکیل ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اپنے نام لے کر کے بیٹھے ہوئے، سب کچھ ہے، پورے ٹائٹل ان کے نام سے پہلے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہے، اور 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر کے لوگوں کو پٹی پڑھا رہا ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث فلاں ہے، یہ حدیث ایسی ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اور صحابہ کرام پر، ائمہ دین پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں۔ اور آج ہماری نوجوان نسلوں کی حالت یہ ہے کہ وہ انہی یوٹیوبروں سے دین سیکھ رہے ہیں جن کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا، ایسے یوٹیوبر سے دین کو سیکھ رہے ہیں، اور جب علماء کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ارے علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، 1400 سال سے علماء کرام دین کی خدمت کر کے دین کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور ایک آدمی جو ہے آج پینٹ، شرٹ، بلیزر اور بڑی لمبی ٹائی ڈال کر کے آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ارے دین کی کتنی خدمت کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو جاہل نہ بناؤ، دین علماء سے سیکھو، دین علماء سے سیکھو۔ ایک عالم دین ہے، میں ان کا نام جو ہے بولنا پسند نہیں کرتا، پڑوسی ملک کے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آج ہمارے نوجوان جو گمراہ ہو رہے ہیں انہی یوٹیوبر کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ اگر تم دین سیکھنا چاہتے ہو، سب سے پہلے جس سے تم دین سیکھ رہے ہو اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے پہلے جان لو۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس سے مت سیکھو، کیونکہ وہ اپنا وائرس آپ کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دین کو سیکھو ضرور، مائیں اور بہنیں دین کو ضرور سیکھیں۔ اگر ہم علماء کو چھوڑ کر ایرے غیرے نتو خیرے سے دین سیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے پلے گمراہی ضرور آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر تیسری بات یا تیسرا نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔ معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ جب خواتین اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔ جب سے سیریلوں کی بیماری آئی ہے، جب سے ٹی وی آیا ہوا ہے، انٹرنیٹ فری ہو گیا ہے، کر لو دنیا مٹھی میں، تو ہماری خواتین نے اپنی مٹھی کھول دی ہیں اور پوری بغاوتیں شروع ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ خواتین اپنے شوہروں کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے معاشرے کے اندر سارے کے سارے خواتین بری ہیں، اچھی بھی ہیں الحمدللہ، لیکن اکثریت کو دیکھ کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے اکثر و بیشتر خواتین اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کر رہی ہیں۔ ذرا اس حدیث کو یاد رکھیں مائی اور بہنیں، سنن ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، تو جب اتنا بڑا مقام ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔
اور دوسری حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 4 کام کر لے، اگر عورت 4 کام کر لے، پہلا کام کیا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خاتون کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ مائیں اور بہنیں سوچیں اور غور کریں، شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ 4 باتوں میں شوہر کی اطاعت ہے، شوہر کی خدمت ہے، شوہر کے فرمانبرداری ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ 4 کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے سارے دروازوں کو کھول دے گا اور اس طریقے سے وہ عورت جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مائیں بہنوں کو اپنے شوہروں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، مائیں بہنوں سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیں، اس حدیث کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، بڑی اہم حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیٹی کو لے کر آیا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا اور کہنے لگا، ان ابنتی هذه ابت ان تتزوج۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیٹی ہے لیکن کہتی ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گی۔ اے اللہ کے نبی، یہ میری بیٹی ہے، کہتی ہے کہ نکاح نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطیعی اباکی، بیٹی اپنے باپ کی بات کو مان لے، اپنے باپ کے بات کو مان لے۔ فقالت، اس لڑکی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باپ کی بات نہیں مانوں گی۔ باپ کہہ رہا ہے شادی کرو، میں شادی نہیں کروں گی۔ ہاں ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، اگر اس شرط کا جواب آپ مجھے دے دیتے ہیں تو پھر میں سوچوں گی مجھے کیا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرط ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، مجھے یہ بتائیے بیوی پر خاوند کا حق کیا ہے؟ بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے مجھے بتائیے، تب میں جا کر کے آپ کے بات کے بارے میں غور کروں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ اگر خاوند کو جسم میں زخم ہو یا پھوڑا پھنسی ہو، یا پھر اس کے جسم سے، اس کے پھوڑے پھنسی سے پیپ نکلے، گندا پیپ نکلے، گندا خون نکلے، اگر وہ اس کو چاٹ لے اور پی لے، اپنے منہ میں لے لے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ دوبارہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، مائیں بہنیں غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بات سن لے، تو یہ چاہتی ہے کہ بیوی پر خاوند کا حق کیا ہے؟ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر شوہر کے جسم میں زخم ہے، پھوڑا پھنسی ہے، اس کے جسم سے خون رس رہا ہے، گندا پیپ نکل رہا ہے، اگر وہ چوس لے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو اس لڑکی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد میں نکاح ہی نہیں کروں گی۔ اس لڑکی نے کہا، اللہ کے نبی میں نکاح ہی نہیں کروں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنکحوہن الا باذن اہلہن، عورتوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کرو۔ یہاں اصل میں جو بتانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت، اب اس تبصرے کو سنیں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا گندا خون بھی پی جاتی ہے، پیپ اس کے جسم سے نکل رہا ہے، تب بھی اس کو اپنے منہ سے نکالتی ہے،
اس کے زخموں کو چاٹتی ہے, اس کے زخموں کی گندگی کو دور کرتی ہے, تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. آج کے معاشرے کے اندر یہ حدیث پیش کرنا ہمارے لیے اتنا بڑا مشکل معاملہ ہے. عورتیں اپنے شوہروں کی اتنی نافرمان ہو چکی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اگر شوہر یہ کہے ایک گلاس پانی لاؤ, جا رہا ہے کہ جی تم نہ جا کو ایک گلاس پانی لے کو پیو, تم نہ کون سا بھی روگ ہے, جاؤ پانی بھرنے کا پیو, چائے بنا کو دیو, جاؤ وہاں نیچے ہوٹل ہے دیکھو جا کو پی لو. یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے. ہم نے کئی ایسی خواتین کو بھی دیکھا اور سنا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہیں. جو خواتین اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے, اور جو خواتین اپنی شوہروں کی خدمت نہیں کرتی ہیں ان مائیں بہنوں سے میں گزارش کروں گا اپنے شوہر کی خدمت, اطاعت اور فرمانبرداری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت نصیب فرمائے, آمین. چوتھی چیز یہ ہے کہ خواتین پردے کا اہتمام کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ خواتین پردے کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے اور بیٹیوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. جب نبی کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے سب سے بہترین چیز خواتین کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, برائیوں سے بچنے کے لیے یہ داڑھی مرد کے لیے بریک ہے, اور برائیوں سے بچنے کے لیے برقع عورت کے لیے ایک بریک ہے. جو عورت پردے میں رہتی ہے اس کو شریف سمجھا جاتا ہے, جو مرد داڑھی کے ساتھ رہتا ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے, پیارا انسان ہے, بڑا جو ہے شریف انسان ہے, بڑا اللہ والا انسان ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر برائیاں کرنے والوں کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے, تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں. 5 چیزیں گنوا دیتا ہوں. عورتوں کو چاہیے کہ 5 چیزوں کا پردہ کریں. نمبر 1 بدن کا پردہ ہے, بدن یعنی جسم کا, جسم کھلا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 لباس کا پردہ ہے, لباس مطلب جو ڈریس پہنتے ہیں اس کو بھی پردہ ہے, اسی لیے ڈریس کے اوپر برقع پہنا جاتا ہے. اور کسی نے کہا ہے کہ کالے برقعے کو ایک تازہ فتنہ تازہ کہیے, اس کو برقع نہیں پردے کا جنازہ کہیے. آج ہماری ماں بہنوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ برقع تو پہنتی ہیں, اس کے اندر بیل بوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگی ہوئی. تیسری چیز زیورات کا پردہ, چوتھی چیز آواز کا پردہ, اور 5ویں چیز خوشبو کا بھی پردہ ہے. اب دلیلیں بہت زیادہ ہیں, وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے. اپنی بات اس آخری چیز پر ختم کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے خواتین کو چاہیے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کریں تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے. معاشرے کی اصلاح کے لیے جہاں مردوں کے لیے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے, تو وہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھلائی کا حکم دے, برائیوں سے روکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. کرتے کیا ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا, دیکھیں اس مختصر سی زندگی کے اندر اصلاح معاشرے کا کام اپنے گھر سے شروع کریں, اپنی فیملی سے شروع کریں, اپنے خاندان سے شروع کریں, اپنے محلے سے شروع کریں, اپنے گاؤں بستی سے شروع کریں. باہر جا کر کے دین کا کام کرنا یہ نبی کی سنت نہیں ہے, بلکہ اپنے گھر سے دین کا کام کرنا یہ اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی سے, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عقیدہ توحید سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو تیرے احکامات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حاسدین کے حسد سے, شریروں کی شرارت سے, منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما. اے اللہ تعالیٰ جو لوگ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے علماء ہیں, ذمہ داران ہیں یا عوام ہیں آئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرما, اور اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو مغفور اور مرحوم فرما دے, آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.